علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. آج کی ویڈیو ہماری ہوگی واٹر کرائسس ان پاکستان, سائنٹیفک اینڈ پالیسی انالیسس. تو سب سے پہلے سمجھیں کہ واٹر کرائسس کیا ہے. واٹر کرائسس وہ ہے جو جس ملک میں جس جگہ پہ پانی کی قلت ہو, پانی کی کمی ہو, اس کو واٹر کرائسس کہتے ہیں. واٹر کیوں ضروری ہے؟ واٹر لائف کے لیے بھی ضروری ہے, ایگریکلچر کے لیے بھی ضروری ہے, اور روٹین میں یعنی صفائی ہو گیا, واشنگ ہو گیا, یعنی ہر جگہ پہ پانی کی بہت ضرورت ہے. ایون ڈرنکنگ کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہے, نہانے کے لیے ہر جگہ پہ پانی کی ضرورت ہے. اگر اس میں کمی آ جائے یا اس کو بر وقت یعنی اگر اس کی ضیاع کو ہم کنٹرول نہ کریں تو یہ سچویشن ورسن ہو سکتی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ مزید بگڑ سکتی ہے. تو اس کے لیے آج ہم اس ویڈیو میں سمجھیں کہ اس کے لیے کیا سٹیپس ہم لے سکتے ہیں اور واٹر کرائسس کیا ہے, یہ سب آج ہم اس ویڈیو میں سمجھیں گے. اینڈ تک دیکھیے گا. تو چلیے اپنی اسکرپٹ کی طرف چلتے ہیں. اچھا, یہ صرف انوائرمنٹل ایشوز بھی ہے, اس صرف انوائرمنٹل ایشو نہیں ہے بلکہ اکنامک, پولیٹیکل اور نیشنل سیکیورٹی کنسرن بھی ہے. واٹر سے ایک ایگزامپل یہ بھی ہے کہ ڈیمز بھی ہے, ڈیمز بھی چلتے ہیں, ان سے بجلی پروڈیوس ہوتے, تو یہ بھی ایک ایگزامپل ہے. انڈرسٹینڈنگ واٹر کرائسس. Demand for water exceeds its availability, or when water quality becomes unsuitable for use. یا تو اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پیداواری مقدار سے بڑھ جاتی ہے, اور یا پھر وہ کوالٹی پینے یا استعمال کے قابل نہیں ہوتی. اچھا, پاکستان ڈیپینڈز ہیویلی آن واٹر فار. پاکستان جو ہے پانی زیادہ تر ایگریکلچر میں استعمال کرتے, ڈومیسٹک یوز میں استعمال کرتے, انڈسٹریل پروڈکشن اور ہائیڈرو پاور جنریشن میں استعمال کرتے. ہائیڈرو پاور مطلب بجلی کی پیداوار میں. یہیں پر یہ چار چیزوں میں پاکستان اپنی بجلی استعمال کرتے ہیں. پہلے تو سائنٹیفک کاسز آف واٹر کرائسس. ایک تو پاپولیشن گروتھ ہے. پاپولیشن گروتھ کا کیا مطلب ہے؟ ہائر ڈومیسٹک کنزمپشن. ڈومیسٹک کنزمپشن اس کی ہائی ہوتے ہیں, گھروں میں زیادہ پانی استعمال ہوتے ہیں. گریٹر ایگریکلچر ڈیمانڈ, یعنی ایگریکلچر ڈیمانڈ اس میں زیادہ ہونا. انکریزڈ پریشر آن واٹر ریسورسز. تو واٹر ریسورسز پہ زیادہ دباؤ اس کی وجہ سے پڑتے ہیں. پھر آتے ہیں کلائمیٹ چینج. کلائمیٹ چینج از ون آف دا بیسٹ سائنٹیفک کاسز. اس سے گلیشیئر میلٹنگ ہوتی ہے, رین فال سائیکلز بگڑ جاتے ہیں, ٹیمپریچر رائز ہوتا ہے, ڈراؤٹ فریکوینسی. آج کل COP 30 ہے کہ 29 ہے کہ 30 ہے 31 اس طرح کا سم تھنگ چل رہے, اور آنے والا COP 31 ہوگا میرے اندازے کے مطابق, وہ ہوگا ترکی میں, انقرہ میں. تو یہ COP کلائمیٹ چینج اس کے حوالے سے چل رہے. پھر گراؤنڈ واٹر ڈپلیشن, بورنگ جس کو ہم بولتے ہیں, تو وہ ایکسیسو یوز آف ٹیوب ویلس اینڈ انریگولیٹڈ ایکسٹریکشن ہیز ریڈیوسڈ گراؤنڈ واٹر لیول. تو زمین کے اندر, زمین کے نیچے جو پانی موجود ہے اس پہ بھی کمی آ جاتی ہے, کیونکہ اب ٹیوب ویلز زیادہ ایکسیسو یوز کرتے ہیں اس میں, اور بورنگ جس کو بور اکثر دیہاتی علاقوں میں یا گاؤں میں بور ہوتے ہیں زیادہ تر, تو اس کی وجہ سے بھی. اچھا, اب آتے ہیں پر واٹر پولوشن. واٹر پولوشن میں کیا کیا ہے؟ انڈسٹریل ویسٹ ہے, سیویج ہے, اینڈ ایگریکلچر کیمیکلس کنٹامنیٹ واٹر ریسورسز. دس reduces usable فریش واٹر اویلیبلٹی. تو انڈسٹریل جو ویٹ ہے, یعنی جو ویسٹیج ہے, وہ جو یعنی انڈسٹری سے جو ویسٹ نکلتے ہیں اس کی پائپس ہم نے ڈائریکٹ نہروں کی طرف کیے. گھروں کا سویچ سسٹم ہے, اس کی پائپیں ڈائریکٹ نہروں تک کی. ایگریکلچر کیمیکل جو ہے ایون وہ بھی کچھ حد تک یعنی واٹر کو پولوٹ کر دیتے. تو یہ اس کی کازز ہے واٹر کرائسس کی. اب آتے ہیں پالیسی اینڈ مینجمنٹ فیلئرز. لیک آف واٹر اسٹوریج. پاکستان کے پاس واٹر ریزروائرز بہت کم ہے, جس کی وجہ سے زیادہ مقدار میں ہم پانی سٹور نہیں کر سکتے. جو سٹور ہے وہ کافی نہیں ہے, یعنی وہ استعمال ہے لیکن کافی نہیں ہے اس استعمال کے مطابق. پھر آتے آؤٹ ڈیٹڈ اریگیشن سسٹم. ہمارا اریگیشن سسٹم جو ہے وہ بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہے, جو زیادہ مقدار میں پانی استعمال کرتے ہیں, یعنی واٹر ایفیشنسی ریمینز لو, یہاں پہ بھی وہ لو رہتے ہیں. پور گورننس, ویک پالیسی امپلیمنٹیشن اینڈ پور واٹر مینجمنٹ ورسن دا کرائسس. تو جو پور گورننس ہے, پالیسی امپلیمنٹیشن ہے, واٹر مینجمنٹ ہے, وہ بھی مزید اس چیز کو بگاڑ رہی ہے. پھر آتے ہیں پروونشل ڈسپیوٹس. پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹس اوور واٹر ڈسٹریبیوشن افیکٹ پالیسی افیکٹونیس. تو پروونشل واٹر ڈسپیوٹس بھی اسی کے متعلق بھی بہت کچھ چل رہے ہیں. کبھی کبھار انڈیا بھی آواز اٹھاتا ہے کہ ہم پانی بند کر دیں گے انڈس واٹر کا. تو اس طرح کی یعنی صوبوں کا آپس میں بھی چل رہا ہے, انٹرنیشنل سطح پر بھی چل رہے ہیں.
دیکھیے آپ اس بات کو سمجھیے، جو فریش واٹر تھے وہ گلیشیئر کی پگھلنے سے آتے ہیں، میلٹنگ آف گلیشیئرس، اور وہ ہمارے ناردرن ایریاز میں ہوتے ہیں، گلگت بلتستان جہاں پہ ماؤنٹینز ہوتے ہیں، تو گلیشیئرز زیادہ تر وہاں پہ ہوتے ہیں، جب وہ پگھلتے تو وہاں سے فریش واٹر سورسز ہمیں ملتے ہیں۔ پھر امپیکٹ آف واٹر کرائسس، ایگریکلچر لاسز، ریڈیوسز واٹر افیکٹس کراپ پروڈکشن اینڈ فوڈ سیکورٹی، تو ایگریکلچر لاسز اس سے ہوتے ہیں، پھر اکنامک پرابلمز ہوتے ہیں، ایگریکلچر انڈسٹری اینڈ انرجی سیکٹر سفر کرتی ہے اس سے، پھر آتے ہیں پبلک ہیلتھ ایشوز، اس میں پھر انسیف واٹر کازز ڈیزیز، جو کنٹامینیٹڈ واٹر ہے وہ اس کی وجہ سے ڈیزیزز کاز ہوتے ہیں، پھر آتے ہیں سوشل کانفلکٹ، ڈسپیوٹس چلتے ہیں اس کے درمیان کمیونٹیز اور پروونسز کے درمیان، تو یہ کچھ امپیکٹس ہے پاکستان پہ۔ اب آتے ہیں سولوشنز ٹو واٹر کرائسس، بلڈ مور ڈیمز تاکہ اسٹوریج کیپیسٹی کو بڑھایا جائے، ماڈرن اریگیشن ٹیکنیک، اریگیشن ڈرپ اریگیشن یا واٹر ایفیشینٹ فارمنگ اس کو متعارف کیا جائے تاکہ اس سے بھی پانی کا ضیاع کم ہو جائے، واٹر کنزرویشن اویئرنیس، اور یعنی پروموٹ رسپانسبل واٹر یوسیج، عوام میں آگاہی پھیلائے واٹر سیویج یا کنزرویشن کے متعلق آگاہی پھیلائے عوام کے درمیان، بیٹر واٹر پالیسیز، گورننس اینڈ امپلیمنٹیشن کو امپروو کرے، اس سے بھی بہت فائدہ ہمیں ملے گا، ویسٹ واٹر ٹریٹ اینڈ ری یوز واٹر فار انڈسٹریل پرپزز، تو جو ویسٹ واٹر ہے جو استعمال کے قابل نہیں ہے اس کے پیوریفائرز لگائے یا ایسا کچھ ٹیکنالوجی لگائے کہ جس سے وہ پانی صاف ہو جائے اور دوبارہ استعمال کرنے کے قابل ہو جائے۔ اچھا، سی ایس ایس انالیٹیکل اپروچ، اسٹارٹ ود ڈیفینیشن، mention scientific causes, at policy failures, discuss impacts, suggest practical solution, keep analysis balanced, using data, examples, and Pakistan specific context makes answers greater. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، واٹر پالیسی، واٹر کرائسس، سائنٹیفک اینڈ انالیٹیکل پالیسیز، سائنٹیفک اینڈ پولیٹیکل انالیسس کے متعلق۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔